بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت کھیتوں میں موجود گندم انتہائی اہم مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فصلیں بھی کھیتوں میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سمال فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر رانا ضیاء الحق صاحب سے۔ رانا ضیاء الحق صاحب کا کاشتکاروں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور کاشتکاروں کو فیلڈ میں جس قسم کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو خاصی آگاہی حاصل ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کاشتکار جن مسائل سے نابرد اسماں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ہم آج جانیں گے کہ اس وقت گندم جو ہے وہ انتہائی اہم مرحلے سے گزر رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکاروں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ جی بڑی مہربانی جناب، آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ جناب۔ ہم AWC کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بلایا۔ تو بڑا ایک اہم سوال آپ نے کیا جناب۔ اس وقت جو نا گندم بڑے اہم مرحلے میں ہے سر، وہ ہوتی ہے سر گوب کی حالت۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اگر کاشتکار بھائی نے جس نے اس کو پوٹاش نہیں دی یا فاسفورس کھاد نہیں دی یا نائٹروجن ہے تو اس وقت فوری اس کو دے دیں، کیونکہ جب سٹا نکل آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کھاد دینے کا۔ تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اور پانی بھی اس کو ضرور دینا ہے تو تاکہ گندم میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ رانا صاحب، اس وقت اگر گندم کی فصل کو کوئی پانی کی کمی آ جاتی ہے یا جو کھاد کی جس قسم کی کھاد کی ضرورت ہے اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس کے پیداوار پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر ہم اس وقت گندم کو نائٹروجن نہ دیں، اگر کھادیں نہیں دیں گے تو اس کا خوراک جو ہے نا گندم پتے سے لیتی ہے، تو اس سے بڑا متاثر ہوگی اور اس کی فصل پیداوار کم ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پانی اور کھادیں ضرور دینی چاہیے۔ تو اس وقت بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، اس کے بھی کوئی اثرات ہیں فصل پر؟ جی جن پہ میرے بھائیوں نے کاشتکاروں نے سر اگیتی گندم لگائی ہے، تو اس کے اوپر سر اس وقت سٹا پہلے سے عمل شروع ہو گیا ہے، اور پھر کورا بہت پڑا ہے جس نے میرے خیال میں فصلوں کو، باغات کو ہمارے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اگیتی جو گندم تھی اس کے اوپر اس کے مضر اثرات رہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب جو پچھیتی ہے ٹیمپریچر سر بہت ہائی جا رہا ہے، اس سے گندم کو نقصان ہوگا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یقینی پیداوار کم ہوگی۔ ہاں، یہ اچانک درجہ حرارت میں بھی کوئی تیزی آ گئی ہے۔ جی تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع میں گندم کی فصل جو اگیتی کاشت ہوئی اس میں کورے کے اثرات آئے، اور اب جب گندم ایک اپنے اہم مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس وقت پانی کی بھی کمی ہے اور بارش بھی نہیں ہوئی اور موسم بھی گرم ہو گیا، تو ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے ان معاملات کو؟ میں سمجھتا ہوں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پہلے تو بارشیں اگر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیداوار اچھی آ سکتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی اگر ہمارا کاشتکار پانی کی کمی نہ آنے دے، اور اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوپر پوٹاش، نائٹروجن 2 کلو نائٹروجن ہو، 2 کلو پوٹاش ہو SOP سر واٹر سولیبل، اور اس کے بعد زنک اور بوران کی اگر سپرے کی جائے تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو اوسط پیداوار ہے، فی ایکڑ اوسط پیداوار گندم کی، وہ اس وقت ہم کتنی لے رہے ہیں اور اس کو کس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اچھا اہم سوال کیا کہ ہم تو جناب 28 سے 30 من پہ کھڑے ہیں، اور بڑے عرصے سے، کیونکہ ہمارا ایک ملک زرعی ملک ہے اور گندم میں ہم خود کفیل ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم لینے لگے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس سے بات یہ کرنی پڑتی ہے کہ ہم خود کفیل ملک ہو کے، اور ہماری اس سال گندم بمپر کراپ تھی، سمجھ نہیں آتی وہ گندم کہاں گئی، کیا گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہمارا کاشت کا تو بیچارہ ہم نے تو دن رات محنت کر کے، ہمارے بچوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے محنت کر کے گندم مہیا کی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ آج گندم یہ ہم لینوں میں لگ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ رانا صاحب، پچھلے سال جو گندم کی پیداوار ہوئی اور کاشتکار نے اپنی گندم بیچی، پاسکو کو دی یا کسی اور ادارے نے ان سے لی، وہ کس ریٹ پر گئی تھی جو آج اتنی مہنگی لوگوں کو آٹا مل رہا ہے، مہنگا آٹا مل رہا ہے اور مہنگی گندم مل رہی ہے؟
देखिए जी, उस वक्त गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 2200 रुपये में, लेकिन वहाँ काफ़ी मसाइल होते हैं, कटौती होती है, वहाँ जाना पड़ता है, बोरियां लेनी पड़ती है, वो बड़ा मरहल जो है ना मुश्किल मरहल है। लेकिन वो काश्तकार को बेचारे को 2000 जाके मिलता है, और वहाँ पे जनाब ट्रांसपोर्टर का खर्चा होता है, काफ़ी मसाइलों के बाद। लेकिन बदकिस्मती सर 1 महीने के बाद ही रेट अप हो गया सर, लेकिन हमारे काश्तकार को तो बेचारे को फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो बेचारा उधर के उधर खड़ा है, आज आपके पोजीशन 5000 से भी तजावज़ कर गई। मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोसनाक बात है कि इसके ऊपर फौरी अमल करना चाहिए और रेट जो है ना एक होना चाहिए। आज हमारा गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी वाला, उसका क्या बनेगा सर? वो लाइनों में बेचारा आटा ले रहा है, धक्के खा रहा है। तो मैं समझता हूँ, और एक पैदावार हमारी कम हो रही है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट महकमे और हमारे काश्तकारों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी अच्छी पैदावार हो, जिससे हमारा मुल्क का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा है। राना साहब कि हमारा जो रवायती काश्तकार है वो फ़ी एकड़ पैदावार गंदम की कितनी ले रहा है, और जो तरक्की पसंद काश्तकार है वो कितनी ले रहा है? देखिए, जो बेचारा 25 मन, 28 मन, 30 मन पे खड़ा है हमारा जो रिवायती फार्मर है, और हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो तकरीबन 50, 55, 60 मन तक भी, 70 मन तक भी हमारे ऐसे फार्मर जो पैदावार ले रहे हैं सर। इसका मतलब है तकरीबन आधा मतलब जो है ना ये गैप है। यानी कि अगर हम अपने रवायती फार्मर को तैयार कर लें और उसको जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, तो वो भी हमारी पैदावार 70 मन फ़ी एकड़ तक जा सकती है। बिल्कुल यकीनी बात है सर, वो भी तो हमारे भाई हैं। अगर मेहनत करते हैं तो वो हमारी 60-70 मन ले रहे हैं, तो वो भी हमारा इधर का माहौल है सर, इधर की ज़मीनें हैं, इधर से वो कर रहे हैं सर। तो हमारे रवायती काश्तकार को कहाँ परेशानी जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम रहती है? लेकिन ये गंदम के कई मराहल हैं सर, वक्त पे काश्त करना, फास्फोरस की कमी, ठीक है जी, पानी की कमी, कई मराहल हैं सर। और मैं समझता हूँ जो है ना सर, वक्त जो है हमारा मुल्तान का सर, जब टेम्परेचर हाई होता है ना, यहाँ पे अगेती गंदम काश्त की जाए ना पिछेती की जाए। और मैं समझता हूँ इसका नवंबर का जो पहला 15 दिन है सर, ये बड़े अहम दिन है। इसमें अगर सही तरीके इसको नीचे पोटाश, हमारा फार्मर पोटाश इस्तेमाल नहीं कर रहा जनाब, और जो कि बड़ी अहम ज़रूरी फसल के लिए बड़ी ज़रूरी जुज़्व है सर। तो अगर ये चीज़ें की जाएँ, साफ़ सुथरा बीज हो, अच्छा बीज हो, मेयारी बीज हो, तो मैं समझता हूँ यकीनी आप 55-60 मन आराम से ले सकते हैं। तो हमारे जो कम पैदावार का मसला है वो उसमें कोई बीज का भी अमल दखल है कि जो ज़्यादातर काश्तकारों को बीज मिलता है उसकी पैदावारी सलाहियत ही नहीं कम है, जिसकी वजह से उनकी पैदावार कम रहती? जी, यहाँ पे यार वैरायटी है सर जिनका अच्छा पोटेंशियल है, उनकी पैदावार भी यकीनी ज़्यादा होती है, और जो पुरानी रिवायती हैं तो उनकी पैदावार भी कम है। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके ऊपर कुंगी आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं, और मैं समझता हूँ बीज तंदुरुस्त होना चाहिए और अच्छे बीज का इंतखाब करना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी चीज़। तो इस वक्त भी हमारी गंदम को किसी बीमारी का कोई सामना है या किसी मसले का जिसकी वजह से वो पैदावार पर असरअंदाज हो सकती है? इस वक्त टेम्परेचर हाई जा रहा है। अच्छा जी। जब वो टेम्परेचर लो हो, नमी ज़्यादा हो, तो उस वक्त येलो रेस्ट या कुंगी का हमला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मौसम जो है टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं। तो बस ये है कि बारिशें नहीं हुई, और बारिशों की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमारे लिए। तो एक तो बारिश भी नहीं हुई राना साहब, और दूसरा डीज़ल की रेट भी बढ़ गए हैं, तो लामहला काश्तकार को तो परेशानी होगी फसल को पानी लगाने में। तो क्या हुकूमत को जो डीज़ल के रेट हैं उसकी तरफ को देखना चाहिए कि कमी की जाए ताकि काश्तकार को फ़ायदा हो? गवर्नमेंट को सर संजीदा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें महंगाई इतनी हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा हो गया है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फास्फोरस खादें आप देख लें 12-13 हज़ार में हमारा फार्मर बेचारा छोटा फार्मर जो है वो किस तरह सर ख़रीद के डालेगा। उसके बाद पोटाश जो है 14-15 हज़ार पे सर बैग का रेट है सर। उसके बाद आप पानी नहरों में है नहीं सर, बारिशें हैं नहीं, तो फार्मर बेचारा क्या करे सर। तो ये भी तो सामना है ना सर मुश्किलात का। तो हमारे मुल्क में छोटे काश्तकार की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, तो आप काश्तकारों के साथ रहते हैं, आप उनको जाके मिलते हैं, उनके मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो क्या समझते हैं कि किस तरह उनके मसाइल का हल होना चाहिए? कहाँ कहाँ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए मुल्क की पैदावार जो है वो बढ़ सके? हमारी गवर्नमेंट सर ना छोटे फार्मर को जो है ना सर उसको तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं फ़ायदा सबसे ज़्यादा वही हो जाता है, सब्सिडियों का फ़ायदा उनको हो जाता है, वो बड़े फार्मर हैं। अब छोटे फार्मर का ट्यूबवेल नहीं सर, उसको तो पानी टाइम पे मिलेगा सर, ये भी तो मसला है सर। उसके बाद सर उसके पास ट्रांसपोर्टर नहीं होती, गंदम का पहुँचाने का अमल है, वो बेचारा छोटा आदमी है, वो कहाँ सर बेचारे परेशानियाँ उसके बहुत ज़्यादा हैं। उसकी मार्केटिंग का मसला है सर,
اس کے بعد سر سپرے مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے سر؟ اس دفعہ حکومت نے بھی کوشش کی کہ جو ہماری گندم کی پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے اور زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ پورے ہوئے؟ سر دیکھیں پچھلے سال بمپر خراب ہوئی ہے، گندم کہاں گئی ہے؟ صحیح. اب یہ دیکھیں کہ بمپر خراب گندم کی فصل ہوئی ہے تو گندم غائب ہے سر، آج لینیں لگ رہی ہیں، ریٹ بڑھ گیا ہے. تو آپ نے اس پر کوئی فوکس کیا، کوئی توجہ دی آخر یہ کیوں ہوا کہ بمپر کراپ ہوتی ہے ملک میں اور عوام اب لائنوں میں لگی؟ کیا ریزن ہے اس کے یہ پیچھے؟ بڑا ایک اہم کوشچن ہے سر. جی. آپ ضلع بندی کریں سر، گندم کہاں جا سکتی ہے سر؟ ہماری پالیسیاں غلط ہیں، یہ پالیسیاں بنتی ہیں سر اوپر جا کے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم ہے کہ ہمارے پاس تو گندم گودام ہے، ہمارے پاس گندم گورنمنٹ لے. اس طرح آپ دیکھ لیں میں سندھ کا ریٹ اور ہے، پنجاب کا اور ہے، تو گندم تو سر سمگلنگ ہو جانی. تو اس کے اوپر آج سے توجہ کریں گے، اس کی سمگلنگ کو روکیں، ضلع بندی کریں، اور میں سمجھتا ہوں گندم کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سبسیڈائز ریٹ ہے وہ سندھ کا یا پاکستان کے تمام صوبوں کا ریٹ یکساں ہونا چاہیے، ایک جیسا ریٹ ہونا چاہیے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو گندم آپ کو اگلے سال بھی نہیں ملے گی. میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا. یہ بڑا ایک اہم کوشچن ہے. گندم کو اگر کرنا ہے آج سے سنجیدگی سے گورنمنٹ پالیسی بنائے، ہمارے پنجاب کا اور سندھ کا ریٹ ایک ہونا چاہیے. صحیح. اگر ایسا نہیں ہوگا، ان کی فصل ہمارے سے 1 مہینہ پہلے آ جاتی ہے، صحیح. تو گندم آپ کو نہیں نظر آئے گی. صحیح. ان کی ہارویسٹنگ کب شروع ہو جاتی ہے ان گندم کی سر تقریباً مارچ میں شروع ہو جائے گی. اچھا، یعنی ہماری کہ جی آئندہ منتھ شروع ہو جی جائے گی سر. ان کی ہارویسٹنگ. اور ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر آئی جا رہا ہے فروری میں بھی ہو جائے ان کی، کیونکہ کچھ علاقے ان کے ایسے بھی ہیں. اس کا ریٹ 4000 ہے اور ہمارا جناب ابھی تک 3200 3500 سن رہے ہیں. ابھی تک کوئی پکا وہ انہوں نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا. اگر ایسا ہوا تو گندم آپ کی شارٹ ہو جائے گی، وہی ہوگی، ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی، اور اگلے سال پھر یہی لینے ہوں گی، وہی لوگ ہمارے بھائی ہمارے دھکے کھا رہے ہوں گے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور فی الفور اس کے اوپر پالیسی اچھی بنائی جائے. گندم کو اچھے طریقے سے گندم کو لیں اور اس کی سمگلنگ روک لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آج اس کا کر لیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ ہمارے جو پیداواری اخراجات ہیں کاشتکار کے وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ گندم یا سپوز جو بھی فصل ہے اس کی جو فی ایکڑ پیداوار کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے کاشتکار کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو جائے؟ دیکھیں جی، اب میں سمجھتا ہوں کھادیں جو ہے نا، کھادوں کا ریٹ سر بہت ہائی ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں جی ڈالر مہنگا ہے، جی ڈالر مہنگا ہے. ٹھیک ہے ڈالر مہنگا ہے، لیکن سر دیکھیں یہ ہماری جو ہے نا ضروریات زندگی کے لیے نا سر، فوڈ سیکورٹی کا بڑا اہم مسئلہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایسی کوئی سبسڈی دے، ایسی پالیسی بنائے. ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک فاسفورس اور پوٹاش کا اور ڈیزل کا ریٹ کم کیا جائے، نہیں کریں گے تو سر گندم بہت مشکل ہو جائے گی. گندم تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور یہ فوڈ سیکورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے، ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا چیلنج ہے. اور اس کو فی الفور سوچا جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے، پھر تو ہے، ورنہ پھر بڑا مشکل ہے. تو آپ کس فورم کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ یہ کاشتکاروں کے مسائل حل ہوں؟ سر میں دیکھیں یہاں پہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ مسائل ہیں فارمر کے. اس کو جناب تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ کمیٹیاں بنائی جائیں، ان کے مسئلے مسائل سنے جائیں اور ان کے اوپر فوری ایکشن ہونا چاہیے. جب تک ایسا نہیں کریں گے، اگر یہ زراعت میں اگر ہمارا کسان خوشحال نہیں ہو سکتا تو آپ کا ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ کاشتکار کو جو سستے داموں ڈیزل دینا چاہیے یا اور دوسرے بیجوں پر سبسڈی دینی چاہیے، تو یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ حکومت اس کو کیسے ممکن بنائے کہ جو ڈیزل زراعت کے لیے ہے وہ سستا کرے اور وہ جائے بھی کاشتکار تک اور اس کا مس یوز نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، چھوٹے فارمر کے لیے ایک چھوٹے یونٹ بنائے جائیں اور اس کے اوپر کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے اس کو فائدہ ہو. 10 20 50 فارمر اکٹھے ہو جائیں، ان کو اچھا بیج دیا جائے، ان کو فاسفورس کھادیں دی جائیں، پوٹاش دی جائے اور ان کو ایڈوائزری دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے سر. نہیں، اپنا محکمہ زراعت کا جو شعبہ توسیع ہے اس کی تو یہی ذمہ داری ہے نا جی کہ وہ کاشتکاروں کے پاس جائے، ان کی رہنمائی کرے. تو اس کے کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ سر وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ 3 یونین کونسل، 2 یونین کونسل میں ایک ان کا فیلڈ اسسٹنٹ ہے. تو مجھے بتائیں کس طرح وہ فارمر کبھی جناب وہ ڈنگی وہ
ڈیوٹی دے رہے ہیں، کبھی فلڈ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کبھی ان کی جناب وہ چھاپے لگا رہے ہیں، کبھی آٹے کے اوپر ڈیوٹی ہے، کبھی جناب فوڈ پہ ڈیوٹی ہے. تو وہ کس طرح مجھے بتائیں فارمر کو کیا آگاہی دے گا سر؟ ایک بندہ سر آپ مجھے بتائیں کئی موضوع کے اوپر ہو تو کیا وہ کیا آگاہی دے گا بیچارہ؟ یعنی کہ جو محکمہ زراعت کا شعبہ توسیع ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کاشتکار کی رہنمائی کرے، جا کے اس کو فصلوں کے بارے میں جو وقت پر جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں آگاہی دے، اس کی اور طرف ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا سر، دنیا میں ایسا نہیں ہے اور وہ سارے ڈیوٹیاں وہ دے رہا ہے تو وہ کیا آگاہی دے گا مجھے بتائیں؟ جب آپ ڈیوٹی اس کی نہیں دوسری طرف لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جرمانوں پہ ڈیوٹی ہے جی، آج فلان ڈیوٹی. سر اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح آپ آگاہی دے سکتے ہیں کاشتکار کو؟ اور 2 یونین کونسل ہیں، کئی موضوعات ہیں، ان پہ ایک بندہ ہے، وہ کیا بیچارہ مجھے بتائیں کیا ایڈوائز دے گا سر؟ ہمارا کاشتکار اکثر اوقات اس کی بھی شکایت کرتا ہے کہ جو سے مارکیٹ میں جو زرعی ادویہ دستیاب ہیں بیماریوں کے خلاف اور کیڑوں کے خلاف، وہ ان کو صحیح نہیں ملتے. اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ بدقسمتی سر ہمارا فارمر بیچارہ ان پڑھ ہے، وہ کھڑا ہے وہیں پہ، جب جیسے 10-20 سال پیچھے کھڑا ہے، وہ ڈیلر کے پاس جاتا ہے، اس کو جو بھی دوائی وہاں بتاتے ہیں وہ دوائی لے کے جناب وہ استعمال کر لیتا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنی آگاہی نہیں ہے کہ جناب یہ سپرے میں نے کرنا ہے. اس کو چاہیے کہ محکمہ زراعت کے بندے سے رابطہ کرے، اور ڈیلروں اپنا گھیر لیتے ہیں اس کو، اور جو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہی جناب سپرے کرتا ہے، جس سے بیچارہ کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جو بیچنے والا ہے، ڈیلر ہے، پیسٹیسائڈ بیچنے والا ہے، اس کے رحم و کرم پر ہے. جو ادارہ انہوں نے بنایا ہے محکمہ زراعت توسیع، وہ پراپرلی کاشتکاروں کے پاس جائے اور ان کو خود ہی دوائی کے بارے میں بتائے کہ یہ دوائی استعمال ہونی ہے، یہ آپ کریں تاکہ آپ کو صحیح فائدہ ہو. ان کا عملہ بڑھایا جائے سر، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، لوگوں کو آگاہی زیادہ دیں، تو اس طریقے سے ورنہ بڑا مشکل ہے سر. بہت بہت مہربانی رانا صاحب، آپ نے ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ ان باتوں کا ہمارے کاشتکاروں کو ضرور فائدہ ہوگا، اور حکومت بھی اس جانب توجہ دے گی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رانا ضیاء الحق صاحب نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کاشتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی. اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو جس طرح اس وقت لوگ، ہمارے ملک کے عوام گندم اور آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ آئندہ سال بھی ہمارے لوگوں کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.